اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ایام فاطمیہ قریب ہیں، تو ایام فاطمیہ کے حوالے سے میں اہل سنت والجماعت بھائیوں کے علماء سے چند ایک سوالات کر رہا ہوں اور ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ہمارے سوالات کے جواب دیں، کیونکہ اہل سنت کے علماء نے ساری زندگی ہمارے علماء پر سوال کیے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے اچھے خاصے طریقے سے جواب دیے اور پائیدار جواب دیے۔ تو اب میری نیت تھی کہ ہم بھی سوال کریں تاکہ ہمارے بھائی بھی ہمت کریں ہمارے سوالات کے جواب دیں۔ تو پہلی ویڈیو میں نے 3 سوالات کیے تھے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ 2-3 سوال کروں گا۔ تو آج جو سب سے پہلے میرا سوال وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو انہوں نے بولا کہ قلم دوات لے آؤ، میں آپ کو تحریر کر دیتا ہوں تاکہ آپ میں نے بعد گمراہ نہ ہونا۔ تو رسول خدا نے جب یہ وصیت فرمائی تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، بلکہ توہین کرتے ہوئے بولا کہ رسول کو نعوذ باللہ ہذیان ہو گیا۔ یہ سیاستہ میں بھی موجود ہے یہ روایت، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے اہل سنت کی۔ شیعہ تو تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے، جو بھی اس ٹاپک پہ بحث کرتا ہے وہ یہ روایت لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ خوب، تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت رسول خدا کو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ تمہیں ہذیان ہو گیا ہے، ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ تو 2 یا 2.25 سال بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر جب بیمار ہوئے تو بیماری بہت ہی سخت بیماری کی حالت میں، تو ابوبکر نے ایک تحریر کیا اور تحریر میں حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ رسول کی تحریر ہو بیماری کی حالت میں تو وہ ہذیان ہوتی ہے، وہ بیماری کی حالت میں کوئی بات کریں تو وہ غلط ہوتی ہے، نعوذ باللہ ہذیان ہے، ان کو قلم دوات نہ دیا گیا۔ مگر حضرت ابوبکر بیماری کی حالت میں جو چیز لکھیں تو وہ حجت ہوتی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت ابوبکر بیماری کی حالت میں جو قول بولیں وہ حجت ہے اور جو لکھیں وہ حجت ہے، اور رسول خدا بولیں تو وہ نعوذ باللہ ہذیان ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ شرح نہج البلاغہ میں ابن حدید نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ گروپ بنایا کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے تو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا، تو یہ تو حضرت عمر نے کیا نفی نہیں کی خلیفہ کے اختیار جو ہوتے ہیں، کیا انہوں نے عملی نفی کی ہے یا نہیں کی؟ ایک سوال یہ ہے۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے خلیفہ نہ بنانا، کیونکہ آپ کا موقف ہے کہ رسول خدا اپنا خلیفہ نہیں بنا کر گئے تھے اور یہ امت کے حوالے کر کے گئے تھے کہ آپ خود ہی اپنا خلیفہ بنا لینا۔ تو رسول خدا کی سنت ہوئی خلیفہ نہ بنانا، اور حضرت ابوبکر کی سنت ہوئی خلیفہ بنانا، انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، اور آگے حضرت عمر کی سنت ہوئی خلیفہ نہ بنانا بلکہ 6 رکنی ایک گروپ بنانا اور ان کو حوالے کر دینا کہ آپ ان میں سے جس کو امت چنے گی وہ حجت ہوگا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ان 3 سنتوں میں سے سنت صحیح کس کی ہے اور حجت کون سی ہے؟ کیا رسول خدا کی سنت حجت ہے خلیفہ نہ بنانا اپنے بعد؟ کیا حضرت ابوبکر کی حجت ہے خلیفہ بنانا؟ کیا
حضرت عمر کی حجت ہے کہ خلیفہ نہ بنانا بلکہ 6 رکن ایک گروپ بنانا جس میں وہ خود ہی منتخب کریں گے۔ تو ان 3 سنتیں جو تینوں متضاد ہیں، تو ان میں سے حجت کون سی ہے اور صحیح عمل کس کا ہے، یہ آپ جواب ہمیں ارسال فرمائیں۔ باقی ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمارا کسی سے کوئی یعنی ذاتی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کی کوئی توہین کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو گالی گلوچ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے سوال ہیں کا جواب ارسال فرمائیں، ہم انتظار میں رہیں گے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔